بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ محترم سامعین و ناظرین، السلام علیکم۔ آج کی گفتگو کا موضوع ہے قرآن فہمی کے قرآنی اصول۔ جب کوئی مصنف کتاب لکھتا ہے تو اس کے بارے میں سب سے بہتر وہی جانتا ہے کہ کس طرح اس کتاب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، اور اچھے مصنفین جو ہیں وہ اپنی کتاب میں وہ رہنما اصول بیان بھی کر دیتے ہیں جن کے تحت اس کتاب کو بہتر طور پر اسٹڈی کیا جا سکتا ہے اور اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے۔ چنانچہ رب کریم نے قرآن کریم کو نازل کیا تو اس کے بارے میں خود ہی کچھ رہنما اصول بھی عطا کر دیے جن کے مطابق اس کتاب سے زیادہ استفادہ کیا جا سکتا ہے، اس سے زیادہ فائدہ اٹھایا جا سکتا ہے، اور وہ رہنما اصول جو ہیں وہ خالق کائنات نے اس کتاب کے اندر خود بیان کیے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سمجھنے کے لیے، یاد کرنے کے لیے، عمل کرنے کے لیے آسان بنایا، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ چنانچہ قرآن کریم کو ان ہی اصولوں کے مد نظر بہتر طور پر اور آسانی سے سمجھا جا سکتا ہے جو رہنما اصول قرآن فہمی کے اللہ تعالیٰ نے خود عطا کیے ہیں۔ قرآن فہمی کے ان قرآنی اصولوں میں سب سے پہلا اصول انسان کا قرآن کی طرف رجوع کرنا ہے، یعنی قرآن کریم کی طرف متوجہ ہونا، مطلب کہ وہی انسان قرآن کریم کو سمجھ سکتا ہے جو اس کی طرف متوجہ ہو۔ اور یہ سیدھی سی بات ہے کہ اگر کسی بھی چیز کی طرف انسان توجہ کرے تو اس کو سمجھ سکتا ہے، اور اگر توجہ نہ دے تو اسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ توجہ کرنے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی چیز کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے تو اسے نہیں سمجھا جا سکتا۔ توجہ کرنے سے ایک چھوٹا سا بچہ بھی کسی چیز کو آسانی سے سمجھ لیتا ہے، اور اگر توجہ نہ ہو تو عقل مند سے عقل مند انسان بھی اس کو نہیں سمجھ پاتا اور کہتا میرا دھیان نہیں تھا، میری توجہ نہیں تھی، میں نے توجہ نہیں کی۔ تو سب سے پہلا اصول قرآن کی طرف توجہ کرنا، اس کی طرف رجوع کرنا، اس سے ہدایت طلب کرنا، یعنی رجوع الی القرآن ہے۔ اگر ہم رجوع الی القرآن کرتے ہیں، اگر ہم قرآن کی طرح متوجہ ہوتے ہیں تو ہم اسے کما حقہ سمجھ سکتے ہیں۔ اور پھر اس کے علاوہ قرآن فہمی کے وہ دوسرے اصول جو رب کائنات نے بیان کیے، مثلا یہ قرآن اللہ تعالیٰ کا قول ہے اور پوری کائنات اللہ تعالیٰ کا فعل ہے۔ اللہ کے قول اور فعل میں کوئی تضاد نہیں ہے، قرآن اور کائنات میں تضاد نہیں ہے، کنٹراڈکشن نہیں ہے، یہ اصول بیان کیا گیا ہے۔ اور اس کے علاوہ بہت سے اصول ہیں جن میں تصریف آیات کا اصول ہے کہ قرآن کریم کا ایک پہلو ایک جگہ بیان ہوا تو کوئی دوسرا پہلو کسی دوسری جگہ
سامنے لایا گیا ہے، اس کو نمایاں کیا گیا ہے، اور وہ مقامات جو ہیں سارے اکٹھے کر لیے جائے، جہاں جہاں ایک موضوع بیان کیا گیا اس کے مختلف پہلو بیان کیے گئے، تو وہ کھل کر سارے کا سارا نکھر کر سامنے آ جاتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کا جو ارشاد ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِّرٍ، ہم نے اس قرآن کو آسان بنایا ہے، تو کوئی ہے کہ سوچے سمجھے؟ اس کو اسی صورت سمجھا جا سکتا ہے جب قرآن فہمی کے وہ اصول مد نظر رکھے جائیں جو اس کتاب کے مصنف خالق کائنات نے خود بیان فرمائے ہیں، تو انشاءاللہ وہ تمام اصول جو قرآن کریم نے قرآن فہمی کے لیے بیان کیے ہیں ان کو ہم ایک ایک کر کے ڈسکس کریں گے، اور وہ متعلقہ آیات بھی، ان کے حوالہ جات بھی سامنے لائیں گے جہاں جہاں وہ اصول بیان کیے گئے ہیں، تاکہ ہم اللہ کی اس کتاب سے زیادہ استفادہ کر سکیں، چونکہ یہ کتاب رہتی دنیا تک کے ہر انسان کے لیے رہنمائی، ہدایت، رشد و ہدایت کا منبع ہے۔ اللہ تعالی ہمیں اسے سمجھنے کی توفیق عطا کرے اور اس میں ہماری خصوصی مدد فرمائے۔ شکریہ، سمینا وعطانا غفرانک ربنا وإلیک المصیر۔ جزاکم اللہ احسن الجزا۔